وہ دن بھی عام دنوں کی طرح معمول کے مطابق تھا۔ ہر روز کی طرح وہ اسکول سے جیسے ہی نکلی وہ اجنبی اس کے سامنے ہی کھڑا ہوا نظر آیا۔ اپنی خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ وہ آج بھی میٹھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کرن نے کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر رکشے کی جانب بڑھنے لگی۔ جب اس روز پہلی مرتبہ اس نے اسے پکارا، اس کے قدم ہی نہیں، قدم کے ساتھ ساتھ دل، دھڑکن اور سانس بھی تھم چکے تھے۔ اس کے وجود میں ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ شاید وہ اس رشتے کو صرف آنکھوں تک ہی محدود سمجھ رہی تھی، لیکن اس روز وہ شخص اس رشتے کو صرف آنکھوں تک محدود رکھنے کا قائل نہیں تھا۔ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب چلا آیا اور پھر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے نامحسوس طریقے سے اس کے ہاتھ میں وہ خط تھما دیا۔ کرن نے ایک پل کی دیر کیے بغیر وہ خط تھام لیا اور پھر اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ اس کا دل بے ترتیب ہو کر دھڑک رہا تھا، جبکہ چہرے کا رنگ مکمل طور پر سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھا، لیکن کسی نے بھی ان کو نوٹ نہیں کیا تھا، اور جلدی سے وہ خط مٹھی میں دباتے ہوئے اس نے بیگ میں ڈال لیا اور رکشے پر بیٹھ گئی۔ جبکہ دور جاتے ہوئے جنید نے ایک بار پلٹ کر اسے میٹھی نظروں سے دیکھا۔ وہ جو پہلے ہی اس کی ان نظروں پر فدا ہو چکی تھی، اس وقت اس کی اس حرکت پر اپنی مسکراہٹ کو کنٹرول نہیں کر پائی۔ زندگی میں پہلی بار محبت نے زوردار طریقے سے اس کے دل پر دستک دی تھی، اور اس محبت کو خوشامدید کہتے ہوئے وہ اپنے دل میں وہ سارے جذبات بکھیرنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ گھر آتے ہی گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیگ کو رکھتے ہی اس نے سب سے پہلے مٹھی سے مڑا ہوا وہ کاغذ نکالا اور بے یقینی سے جنید کی لکھی اس تحریر کو پڑھنے لگی، ایک مختصر مگر جامع تحریر جو اس کا دل دھڑکا دینے کا باعث بنی تھی، جس میں جنید نے اپنے خوبصورت لفظوں کو گویا موتی میں پرونے کا کام کیا تھا۔ اپنے لفظوں کو اپنے جذبات کی صورت اس تک پہنچا کر شاید وہ اطمینان میں تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ان لفظوں سے وہ مقابل کا سکون، چین اور اطمینان چھین چکا ہے۔ ایک خوبصورت شرمیلی آنکھوں والی لڑکی جس پر ذمہ داریوں کی بوجھ نے اپنا گھیرا اس قدر تنگ کر دیا ہے کہ میں اگر ہاتھ پھیلا کر اس سے محبت طلب کروں تو یہ امید کر سکتا ہوں کہ وہ اپنے وقت میں تھوڑا سا وقت نکال کر میری محبت کے بارے میں سوچے گی۔ میرا دل آپ کی سانسوں کے ساتھ دھڑکنے لگا ہے۔ کیا آپ اسے اجازت دیتی ہیں کہ یہ مستقل آپ کے لیے دھڑکتا رہے، یا آپ اسے خیانت تصور کریں گی؟ فقط آپ کا منتظر۔ یہ محبت نامہ اس کی جانب سے پہل تھی، اور کرن جیسے اپنی زندگی میں جنم لینے والی اس خوبصورت بہار کی منتظر تھی۔ اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو پلکیں جھپک کر واپس دھکیلتے ہوئے اس نے وہ خط اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ایف ایس سی کرنے کے بعد ہی اس کے والدین کی جانب سے دباؤ تھا کہ وہ کوئی اچھی نوکری دیکھ کر ان کا ہاتھ بٹائے، اور وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنے بوڑھے والد کا سہارا بنے۔ اسی لیے اس نے قریبی اسکول میں جاب کر لی۔ ذہن کے لحاظ سے وہ کافی قابل لڑکی تھی، لیکن غربت نے اسے مزید تعلیم حاصل کرنے سے روکا۔ باپ پر 3 بیٹیوں کا بوجھ تھا، سو اس کے لیے اتنا ہی کر سکتے تھے۔ اسکول میں اس پر ذمہ داریوں کا ایک ان گنت بوجھ تھا جس نے اس کی شخصیت کو مزید ڈبو دیا۔ وہ صرف اور صرف 22 سال کی عمر میں مرجھانے لگی تھی۔ اسکول کی انتظامیہ کی ذمہ داریاں اور گھر میں پنپتی ہوئی غربت نے اسے اپنی عمر میں دیکھے جانے والے سپنوں سے کافی دور دھکیل دیا۔ آج 4 سال ہو چکے تھے اسے اسی روٹین پر عمل کرتے ہوئے، صبح اٹھ کر جاب پر جانا اور چھٹی کے وقت گھر آ جانا۔ گھر آتے ہی چڑچڑا پن اور سر درد غالب رہتا، اور وہ بس باقی وقت آرام کرنے میں گزار دیتی۔ اس کی آنے والی تنخواہ اسے اتنی بچت ضرور ہو جایا کرتی تھی کہ گھر کے کرائے اور بجلی کا بل بآسانی نکل جاتا۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے نت نئے فیشن کو ٹرائی کیا اور نہ ہی اس نے کبھی فرصت سے سج سنور کر خود کو دیکھا۔ بس حالات نے اسے جو پھیکے رنگ دیے وہ قبول کرتی چلی گئی، جب تک اسے پہلی بار جنید نظر نہیں آیا۔ اس روز بھی وہ بارش میں بھیگتی ہوئی چھٹی کے وقت سڑک پر موجود تھی جب اسے عقب میں کھڑا ہوا شخص اپنی جانب متوجہ نظر آیا۔ پہلے تو اس نے سرسری سا اس کی جانب دیکھتے ہوئے نظروں کو پھیر لیا، کیونکہ اچھی شکل و صورت ہونے کے باوجود اس نے خود کو ان باتوں سے اتنا دور کر لیا تھا کہ اب وہ ان باتوں کے متعلق سوچتی بھی نہیں تھی۔ لیکن وہ شخص مسلسل کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ جب کرن نے پلٹ کر اسے دیکھا، جنید کو بھیگی بھیگی سی نوعمر یہ لڑکی کافی دلچسپ لگ رہی تھی۔
جنید اس کے تراشدار لبوں سے پلکیں ہٹانا ہی بھول گیا، جبکہ اتنی محویت سے خود کو تکتا پا کر کرن بس پلکیں جھکا کر اس کے قریب سے گزر گئی، اور پھر آنے والے ہر دن اس کا یہی معمول بن گیا۔ وہ ہر روز چھٹی کے وقت اسی مخصوص جگہ پر اس کا منتظر ہوتا، بس کچھ دیر اسے اپنی خاموش نظروں سے دیکھتا رہتا اور پھر پلٹ جاتا، جبکہ کرن کو بھی اب اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اب وہ صبح تیار ہونے کے بعد خود کو آئینے میں دیکھ لیتی، اب بال بھی کافی توجہ سے سنوارنے لگی تھی، اور جس روز جنید نہ آتا اسے جانے انجانے میں اس کا انتظار ہونے لگا۔ جنید نہ صرف شکل و صورت کے لحاظ سے اچھا انسان تھا، بلکہ دراز قامت کے ساتھ ساتھ وہ عمر میں بھی اس سے تقریباً 4-5 سال بڑا تھا۔ پہلے چند دنوں تک یہ نظروں کا سلسلہ بالکل اسی طرح قائم رہا، جب ایک روز جنید اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دیا اور وہ سرشار ہو کر واپسی کے لیے پلٹ آئی۔ خوبصورت سے خواب اس کے دل میں انگڑائی لینے لگے۔ اپنی دوست سے اس نے جنید کے متعلق سرسری سا پوچھا تو رابعہ نے اسے بتایا کہ جنید ان کے محلے میں ہی رہتا ہے، اپنی بیوہ ماں اور 2 بہنوں کے ساتھ، بالکل کرن کی طرح اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے بوجھ میں دبا ہوا ہے۔ شاید اسے بھی محبت نے فرصت سے کھینچتے ہوئے لا کر کرن کے مد مقابل کھڑا کر دیا، تاکہ 2 دل ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہو کر محبت کے رنگوں سے آشنا ہو جائیں۔ اس جنید کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر آئی، اور وہ خود بھی عمر کے جس نازک دور سے گزر رہی تھی وہاں ذمہ داریوں سے زیادہ محبت عزیز ہوتی تھی، جہاں سہانے خواب دیکھنا خود پر فرض سمجھا جاتا ہے، جہاں موسم کی بدلتی ہوئی انگڑائی کے ساتھ آنکھوں میں ہر خوبصورت منظر بھی انگڑائی لینے لگتا ہے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ خود کو جنید کی نظروں کے حصار میں پا کر خود کو خوش نصیب تصور کرنے لگی۔ اس روز جنید نے اسے محبت نامہ دے کر گویا اس کے دل کی بات ہی کہہ دی تھی۔ وہ کوئی بد کردار لڑکی نہیں تھی، آج تک وہ لڑکوں سے دور رہی، لیکن جنید کی بات اور تھی۔ اس کا دل خود بھی جنید کی جانب ہمکنے لگا تھا، وہ شخص جس نے آج تک لوگوں کے درمیان اس کی تذلیل کرنے کی کوشش نہیں کی، اسے بس آنکھوں سے بنائے گئے ہلکے سے رابطے میں قائم رہ کر ہی محبت کا پیغام دیتا رہا۔ وہ شخص اسے اچھا خاصا عزیز ہو چکا تھا۔ اس نے واپسی اس کے لیے ایک محبت نامہ تیار کرتے ہوئے اسے کہہ دیا کہ وہ خود بھی اسے پسند کرنے لگی ہے، نہ صرف پسند بلکہ اسے اپنے جیون ساتھی کے طور پر چننا چاہتی ہے، اور اگر جنید اس کے لیے خوبصورت جذبات دل میں رکھتا ہے تو ان جذبات کو نام دینے کے لیے اس کے گھر رشتہ لے کر آئے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے باپ کے کندھے پر صرف گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں بلکہ بیٹیوں کی بڑھتی ہوئی جوانی کا بوجھ بھی ہے، جو ان کے کندھوں کو دن بدن نڈھال کرتا جا رہا ہے۔ یہ سچ تھا کہ اگر اس کے جانے سے ذریعہ آمدنی رک جانا تھا تو اس کے باپ کی کتنی پریشانیوں کا حل بھی اس کی شادی میں چھپا تھا، اور خود کو ایک پاک رشتے سے منسوب کرنے کے بعد ہی وہ جنید سے محبت کی روادار تھی۔ اس روز جنید بھی اس کا محبت نامہ پڑھ کر بالکل اسی کی طرح خوشی سے بے حال ہو گیا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو لبوں سے لگا کر وہ دیوانہ وار اسے چومتا رہا اور پھر سنبھالتے ہوئے اسے الماری میں چھپا دیا۔ کرن اس کی پہلی محبت تھی، پہلی لڑکی جس کی سادگی نے اتنے قریب سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، جس کی کشش اسے اپنی جانب دیوانہ وار متوجہ کر چکی تھی، جس کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کے بوجھ سے وہ خود کو منسوب سمجھ رہا تھا۔ اس شام ہی وہ ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ امی، کرن بہت اچھی لڑکی ہے، میں اسے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ جبکہ رضیہ بیگم نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جنید ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اس کی شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اس کے جذباتی فیصلے میں آ کر۔ تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے جنید کہ ابھی گھر میں تمہاری 2 جوان بہنیں موجود ہیں۔ ان کا اشارہ ثانیہ اور سمینہ کی جانب تھا، جو جنید سے چھوٹی تھیں لیکن اس وقت مکمل بالغ تھیں، اور ان کی عمر تھی کہ اب انہیں بیاہ دیا جائے۔ امی، آپ سب سے پہلے میرے اور کرن کے رشتے کی بات کرنے کے لیے جائیے، اس کے بعد ہی ہم ثانیہ اور سمینہ کے بارے میں سوچ لیں گے۔ اور ویسے بھی وہ دونوں چھوٹی ہیں مجھ سے۔ وہ اپنے موقف پر قائم تھا۔ رضیہ بیگم کو قائل کرنا اسے دنیا جہان کا مشکل کام لگ رہا تھا۔ اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے رضیہ بیگم یہی چاہتی تھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اچھے خاصے خاندان میں بیاہ دیں تاکہ اس کی زندگی سنور جائے، آنے والی لڑکی جہیز میں اتنا کچھ لے آئے کہ ان کا بیٹا اپنا کاروبار شروع کر پائے۔ وہ اچھی ملازمت کر رہا تھا، لیکن رضیہ بیگم یہی چاہتی تھی کہ جنید کا رشتہ اچھے گھرانے میں ہو۔ لیکن اس وقت جنید کے منہ سے کرن کے بارے میں سن کر وہ کافی حیران تھی۔ آپ پریشان مت ہوں امی،
لڑکی ٹیچر ہے اور خود کماتی ہے، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، بلکہ ہم سب کے لیے، اور یقیناً مجھے بھی سپورٹ مل جائے گی۔ شاید وہ بھی اپنی ماں کی دکھتی ہوئی رگ سے واقف تھا، اس لیے اپنی جانب سے تیر پھینکتا ہوا بولا اور اس کا پھینکا ہوا تیر سیدھا نشانے پر جا لگا تھا۔ رضیہ بیگم کو دلچسپی پیدا ہوئی۔ اپنے محلے کے نواز میاں کی بیٹی کرن، جو اسکول میں نوکری کرتی تھی، مہینے کا 10-12 ہزار آرام سے کما لیتی ہوگی۔ جو بھی تھا اور جتنا بھی مشکل تھا، لیکن اگلے 2 دنوں میں ہی جنید اپنی ماں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ کرن کے گھر اس کا رشتہ لے کر جائے، اور بالآخر اس روز یہ پیغام لے کر رضیہ بیگم نواز میاں کے گھر پر موجود تھیں۔ کرن کو دیکھتے ہی وہ کافی مطمئن ہو چکی تھیں۔ وہ ان کے ٹائپ کی لڑکی تھی، بالکل ایسی لڑکی تو وہ چاہتی تھی جو ہمیشہ ان کی مٹھی میں قید رہے، اور اس لڑکی کے ساتھ ساتھ جنید بھی۔ انہوں نے جنید سے وعدہ لے لیا تھا کہ وہ لڑکی شادی کے بعد بھی نوکری کرے گی، اور جنید نے حامی بھر لی۔ اسے بس کرن کا ساتھ چاہیے تھا، جو فی الوقت اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ بعض مردوں پر محبت کا بھوت جب سر چڑھ کر بولتا ہے تو وہ اسے عشق کا نام دیتے ہوئے اپنی دیوانگی میں حد سے گزر جاتے ہیں، لیکن جب انہیں حقیقت کا ادراک ہوتا ہے تو وہ اپنی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ محبت جسے آسانی سے دستیاب ہو جائے وہ اس کی قدر کھو دیتا ہے۔ کرن کے والدین کے لیے ایک معقول رشتہ تھا۔ اچھی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ جنید اچھے اخلاق بھی رکھتا تھا۔ کمانے والا لڑکا تھا جو ان کی بیٹی کو کبھی بھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ عزت کے علاوہ وہ اسے 2 وقت کی روٹی دے سکتا تھا۔ انہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ جہیز میں جو کچھ بن پایا انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر دینے کی حامی بھر لی۔ جنید کی ماں کو اپنی دہلیز پر دیکھ کر ہی کرن سرشار ہو چکی تھی۔ جنید اسے پانے کے لیے اتنا بے تاب ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ محبت نے اسے خوبصورت رنگوں میں ملا کر رکھ دیا، اور ان رنگوں سے خود کو رنگ کرتے ہوئے وہ مزید نکھرتی چلی گئی۔ پہلی محبت کا خمار تھا، اور اس قدر سر چڑھ کر بولا کہ وہ سرعام اپنی دھڑکنوں پر جنید کا نام رقم کرتے ہوئے مکمل طور پر اس سے منسوب ہو گئی۔ رضیہ بیگم نے کہہ دیا کہ انہیں سادگی سے نکاح اور رخصتی چاہیے، اور یہ سب کچھ ایک ہی ماہ میں وہ نپٹانا چاہتی ہیں۔ اب اس کے پاس اپنا موبائل نہیں تھا، لیکن کبھی کبھار وہ ماں سے موبائل لے کر جنید سے بات کر سکتی تھی۔ اس عرصے میں 2 بار ہی اس کے جنید کے ساتھ بات ہو پائی، اور ملاقات کبھی کبھار اسکول کے دروازے کے سامنے ہی ہو جایا کرتی۔ جنید ایک رومانوی شخص تھا جس کی زندگی اسے بالکل شاعرانہ لگتی۔ جو باتیں کرتا تو اس کے میٹھے لہجے کی کھنک اس کا دل دھڑکا جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ساری زندگی اسے سراہے گا، اسے محبت سے اپنے پاس بنتے سنورتے دیکھے گا، اور پھر وہ کسی پھول کی طرح کھلتی چلی جائے گی جس کی خوشبو سے جنید کا سارا آنگن مہک اٹھے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد وہ نوکری نہیں کرے گی۔ ہر طرح کی ذمہ داری سے فارغ ہو کر وہ صرف اور صرف جنید کے گھر کی ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دے گی۔ اسے صرف اور صرف جنید کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنی تھی، اس کے لبوں سے اپنے لیے تعریف سننا تھی، اور اس کی دھڑکنوں پر سر رکھ کر انہیں محسوس کرنا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس روز وہ جنید کے نام کی مہندی لگائے اس کی دلہن بنی، اس کے لیے بالکل تیار بیٹھی تھی۔ رضیہ بیگم چند ہی لوگوں کو بارات میں لے کر آئیں۔ میں آپ لوگوں کے حالات سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے میں نے آپ پر بوجھ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ نواز میاں کے دامن میں ایک احسان ڈالتے ہوئے انہوں نے خود کو مکمل طور پر بری الزامہ کر لیا، جبکہ وہ ایک بار پھر ان کے سامنے سر جھکاتے ہوئے مشکور تھے۔ ان کی بیٹی خوش تھی، اور انہیں اپنی بیٹی کی خوشی سے زیادہ کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس رات، جس رات وہ جنید کے کمرے میں دلہن بنی موجود تھی، نہ جانے کتنی ہی بار اس کا دل آنے والے خدشات کو سوچ کر دھڑکتا رہا۔ ایک نامحسوس سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل جاتی۔ آج اس پر بے پناہ روپ آیا تھا۔ تراشے ہوئے حسن میں وہ کافی نکھری لگ رہی تھی، گو کہ وہ عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی جسے خود کو سنوارنے کا ٹائم ہی کم میسر آتا۔ آج بیوٹیشن کی مہارت سے کیے گئے میک اپ پر کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور رضیہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ جنید میرا اکلوتا بیٹا ہے، اور تم میری اکلوتی بہو، اسی لیے میری ذمہ داری بھی تم پر عائد ہے۔ سمینہ اور ثانیہ کا کیا؟ آج وہ اس گھر میں مہمان ہیں، کل بیاہ کر چلی جائیں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ تم انہیں بہن اور مجھے بیٹی بن کر دکھاؤ گی۔ رضیہ بیگم نے اپنی نرم زبان کا استعمال کرتے ہوئے نرمی سے ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اسے احساس دلانا چاہا۔ آپ فکر نہیں کریں، آپ میرے لیے میری ماں کی طرح عزیز ہیں، میری جانب سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کو تسلی دینا چاہی، جب رضیہ بیگم اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ صبح سارا زیور لا کر میرے پاس رکھوا دینا۔
اچھا لگتا ہے جب گھر کی حفاظت کی ذمہ داریاں بڑوں کی منتظر ہوں۔ اسے خاصا عجیب لگا تھا۔ ابھی تو وہ اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی اور ان کے مطالبات بھی جاری ہو گئے تھے۔ اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ اس بارے میں جنید کو ضرور آگاہ کر دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے اس بات سے منع کر دے۔ یہ سب کچھ اس کا تھا۔ کچھ دیر گزری جب جنید کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے اس نے گھونگھٹ کو مزید اپنے چہرے پر پھیلا لیا۔ وہ آج بھی چاہتی تھی کہ اس حسین رات کی شروعات اس کی شاعرانہ باتوں سے ہو۔ وہ اس کی محبت کے نغموں میں اسے سراہ کر خود پر ناز کرنے پر مجبور کر دے۔ ایک نامحسوس سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلنے لگی۔ جنید مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب چلا آیا۔ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جنید کی پختہ محبت والی باتوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص باتوں میں کس قدر ماہر ہے، جو صرف اپنی باتوں کے ہنر سے ہی کسی کا دل جیت سکتا ہے، اور سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی صرف اس کی شاعرانہ باتوں پر ہار گئی تھی۔ تمہارا میری زندگی میں آنا میری زندگی کو خوبصورت بنا دے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم اس گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرا ساتھ دو گی، جنید نے کہہ دیا، اور اس کی مسکراہٹ من مل ہو گئی۔ گھر کی ذمہ داریاں اور گھریلو باتیں، وہ اس سب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جنید کو مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی جنید نے اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ اسے شکل سے ہی کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ آج ہمارے درمیان خوبصورت رات کا آغاز ہے جنید۔ آج ہم ذمہ داریوں سے ہٹ کر بات کریں گے، اس نے نرمی سے جنید کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جب جنید نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ لیا، محبت بھری شاعرانہ باتیں ہو چکی ہیں۔ یہ سب محبت سے پہلے کیے گئے چونچلے ہیں۔ آج کے بعد ہمارے درمیان ذمہ داریوں کی شروعات ہو گئی ہے۔ میری ماں اور بہنیں میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی اس بات کو سمجھو گی۔ وہ بس ٹھیک ہی نظروں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس رات کے خواب اس نے 3 ماہ سے سجائے ہوئے تھے، اور وہ شخص ایک ہی پل میں اس کے خوابوں پر پانی پھیر چکا تھا۔ وہ کسی سیکھے سکھائے منتر کی طرح وہ منتر اور اس کے ذہن میں بھی انڈھیل دینا چاہتا تھا، جسے پڑھ کر وہ اس کے گھر والوں کو خوش کر دے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں جنید؟ اس نے ایک بار پھر محبت بھری باتوں کا آغاز کیا۔ جب جنید نے اسے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ یہ تو میں تمہیں عمل کر کے ہی بتاؤں گا، ایسے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ آج رات وہ ان لمحات کی منتظر تھی۔ وہ لمحات اس کی زندگی سے غائب تھے، جن باتوں کو سوچتے ہوئے اس نے اتنا حسین وقت گزار دیا تھا۔ اس نے اتنے حسین خواب بن لیے تھے، آج ان باتوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی جنید پر۔ کیا محبت صرف پا لینے کی حد تک محدود تھی؟ جنید نے اس رات اسے اچھی طرح باور کرا دیا کہ اس کی زندگی میں اپنے خوابوں سے زیادہ اس کی ماں اور بہنوں کی اہمیت ہے، اور اس گھر کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر کسی بوجھ کی طرح سوار تھیں۔ وہ جانتی تھی وہ جنید سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن وہ یہی سمجھتی تھی کہ جنید اسے اس سے زیادہ چاہتا ہے۔ لیکن اس رات اس کا یہ خیال بھی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ جنید اسے چاہتا ہوگا، لیکن اس نے اس طرح کا کوئی بھی اظہار نہیں کیا تھا۔ اسے تو یہ محسوس ہونے لگا جیسے وہ خط و کتابت میں ساری فلمی باتوں کا ذکر صرف اور صرف اس کا وہم و گمان تھا۔ میں ساری ذمہ داریوں کو نبھا لوں گی، لیکن مجھے سب میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی محبت اور آپ کی چاہت۔ اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جنید کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے لب اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ جو بھی تھا، وہ جنید سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور جنید نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وہ رات خوبصورت تھی، مگر حسین نہیں تھی۔ اس نے اپنے خوابوں میں اس رات کو نکھارتے ہوئے جس قدر مزین کیا تھا، وہ اس کا آدھا حصہ بھی نہیں تھی۔ اسے اس روز اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ محبت پا لینے کے بعد اپنے اصلی رنگوں کو کھو دیتی ہے۔ اگلی صبح وہ فجر ادا کرنے کے بعد جنید کے قریب ہی لیٹ گئی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا پہلی صبح جنید کے بغیر باہر جانا۔ تبھی دروازے پر زوردار طریقے سے دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے بوکھلاتے ہوئے اٹھ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ جب جنید بھی اٹھتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، کیا ہو گیا کرن؟ اتنا وقت ہو گیا اور تم نے ابھی باہر جا کر دیکھا ہی نہیں؟ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، لیکن پھر بھی وارننگ دیتا ہوا تھا۔ کرن نے پلکوں کو جھکا لیا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ پہلے دن کی دلہن اب کیسے باہر جا کر سب کا سامنا کرے؟ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہ ایک ساتھ باہر جائیں گے۔ جنید نے جلدی سے اٹھتے ہوئے دروازہ کھولا، جب سمینہ ان کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ امی کا بلڈ پریشر ہائی ہے،
بھابھی سے کہیے اٹھ کر انہیں چائے اور دوا دے دے، وہ کہتے ہوئے پلٹ گئی اور جنید نے فوراً اسے رضیہ بیگم کے کمرے میں بھیج دیا۔ ثانیہ ابھی تک سو رہی تھی، صرف یہ پیغام دینے کے لیے ہی سمینہ آئی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ جا کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ امی کی تھوڑی دیکھ بھال کر لیں بھابھی، دراصل ہم تو رات سے امی کو دیکھ رہے ہیں۔ شاید اسے کرن کی خالی خالی نظروں سے شرمندگی ہوئی تھی، اسی لیے جواز پیدا کرنے کے لیے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، اور وہ صرف چائے دوا سے آغاز تھا۔ اس روز اسی طرح اس نے گھر کے سارے کام کاج کر لیے۔ اسے کاموں سے مسئلہ نہیں تھا، کام تو زندگی کا حصہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اس شام کھانا بناتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں پر چمچماتی ہوئی مہندی کو دیکھا۔ وہ تو سوچتی تھی کہ شادی میں بے پناہ سکون رکھا گیا ہے، لیکن ایک ہی دن میں صرف اس کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ جنید کی امی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہو، اور ویسے بھی یہ ایک دن کی تو بات ہے۔ سب کو کھانا کھلانے کے بعد وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی جب رضیہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے اگلا حکم صادر کر دیا، بہو، رات کے برتن رات میں ہی دھل جاتے ہیں، اسی لیے انہیں دھو کر اپنے اپنے ٹھکانے پر سجاتی جاؤ۔ اس نے پلٹتے ہوئے جنید کی جانب دیکھا، آنٹی، آج سارا دن کافی کام کرنے کے بعد تھک گئی ہوں، میں صبح سب کچھ دیکھ لوں گی۔ اس کا لہجہ بالکل نرم تھا، لیکن شاید یہ نرم لہجہ بھی انہیں قابل قبول نہیں تھا، اسی لیے کمرے میں آتے ہی جنید کے رویے میں تبدیلی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے احساس ہوا جیسے جنید کو اچھا نہیں لگا اس کا برتن دھو کر نہ آنا۔ اس رات بھی اس نے جنید کے قریب آتے ہوئے سے اپنی مہندی بھرے ہاتھ دکھا دیے، دیکھیے میرے ہاتھ میں آپ کا نام کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ امی نے کہا تھا کہ نئی دلہنیں 2 ماہ تک اپنی مہندی کو اترنے نہیں دیتی، میں بھی پورے 2 ماہ اسے سنبھال کر رکھوں گی اور اسے دوبارہ مہندی سے سجاتی رہوں گی، اس نے کہا تو جنید نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ گھر کے کام کاج میں اس مہندی کا رنگ ابھی سے پھیکا لگنے لگا ہے، ویسے بھی سب کے ساتھ مل کر ہلکا پھلکا کام کرتے ہوئے کچھ ہی دنوں میں یہ بالکل اتر جائے گی۔ گویا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے مہندی کو سجاوٹ نہیں دینی چاہیے، لیکن اس کے لہجے میں عدم دلچسپی تھی، یا پھر یہ کرن کو محسوس ہوا کہ اس نے اس کی مہندی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ہماری شادی ہوئی ہے تو آپ مجھے کہیں گھمانے لے جائیے، چند دن ہم گھوم پھر کر واپس آ جائیں گے۔ وہ جنید کے کندھے پر سر رکھ کے بول رہی تھی، میں اس گھر میں اکیلا مرد ہوں، اگر ہم گھومنے چلے جائیں تو امی اور بہنیں اکیلی ہو جائیں گی۔ یہ پہلا قدم تھا جب کرن کو محسوس ہوا تھا کہ وہ جنید کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں ہے، یا پھر اس کے لیے اس کی خوبصورتی اہمیت نہیں رکھتی، اور مرد کا اٹھایا ہوا ایسا قدم جس میں عورت کو اپنے لیے محبت محسوس نہ ہو اس کی خواہشوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک دن کے لیے کام تھا، یہ اس کی بھول تھی۔ ہر اگلا آنے والا دن اس سے زیادہ مصروف گزر رہا تھا۔ مہندی سے بھرے ہوئے خوبصورت ہاتھ بھی اس کی بھول تھی۔ جنید نے ٹھیک کہا تھا، مہندی تو تیسرے ہی روز اتر کر اپنے پھیکے سے رنگ چھوڑ گئی۔ ابھی محض 10 دن گزرے تھے اور جنید کی ماں اور بہنیں بات کا بتنگڑ بناتے ہوئے جنید کے گوش گزار کر دیتی اور اس کا موڈ اچانک ہی بدل جاتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جنید اس سے بدگمان ہو، اس لیے اس نے اپنے لیے سٹینڈ لینا ہی چھوڑ دیا۔ گھر کے کام ہی تو تھے، اور ویسے بھی گھر اس کا اپنا تھا، شادی ہو جانے کے بعد بھی تو گھر کی ذمہ داری اسی نے سنبھالنی تھی۔ پھر اس نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کرتے ہوئے مکمل طور پر ان کا دل جیتنے کی ٹھان لی۔ ثانیہ اور سمینہ جو پہلے ہی بیٹھ کر کھانے کی عادی تھی، انہیں مزید ایک مفت کی نوکرانی دستیاب ہو گئی، اور انہوں نے ہاتھ پاؤں ہلانا ہی چھوڑ دیے۔ ہر روز کھانے میں اپنی اپنی پسند کی فرمائش کرنے کے بعد وہ کچن کا منہ بھی نہیں دیکھتی، اور وہ جنید کے آنے تک کچن میں ہی گھسی رہتی۔ اس رات نہ جانے کیوں اس نے اس کے میلے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ ناخنوں کی صفائی رکھا کرو کرن، اچھا نہیں لگتا لمبے ناخنوں میں جمع ہوا میل۔ اس نے جھانک کر دیکھا، میل تو کہیں بھی نہیں تھا۔ ہاں، برتنوں کی میل اپنے نشان ضرور چھوڑ گئی تھی۔ اس روز اس نے نیل کٹر اٹھاتے ہوئے اپنے ناخنوں کو کاٹ دیا۔ اس کے بوسیدہ ہاتھ دیکھنے والوں کو ہرگز ہی یہ پتہ نہیں دیتے تھے کہ وہ محض 10 دن کی دلہن ہے۔ یہ 10واں روز تھا جب وہ صبح ناشتہ کرنے بیٹھی۔ اس روز جنید کو چھٹی تھی، اور جس روز جنید کو چھٹی ہوتی وہ جنید اور اپنا ناشتہ کمرے میں ہی لے جاتی۔ اسے اچھا لگتا تھا جنید کے ساتھ وقت گزارنا، کھانا کھاتے ہوئے اس کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کرنا۔ ویسے بھی جنید چھٹی کے دن کافی لیٹ اٹھتا۔ اس روز کھانا کھاتے ہوئے اچانک ہی رضیہ بیگم کمرے میں آ گئی۔ ثانیہ کو دیکھنے کے لیے رشتے والے لوگ آنا چاہ رہے ہیں، اس لیے مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ ثانیہ کے لیے ایک نیا جوڑا بنوا لوں، اس نے کہہ دیا، اور جنید ان کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ امی، ابھی تنخواہ نہیں آئی، اور آپ تو جانتی ہیں کہ شادی کے معاملات سے ابھی فری ہوا ہوں۔
تھوڑا انتظار کر لیں۔ انہوں نے پھیکے سے رنگ کے ساتھ جنید کا منہ دیکھا اور بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ جنید کو اچھا نہیں لگا تھا اپنی ماں کو منع کرنا، لیکن وہ مجبور تھا۔ آپ پریشان مت ہوں، میں اپنے نئے جوڑوں میں سے ایک جوڑا ثانیہ کو دے دیتی ہوں، ویسے بھی یہ مشکلات ہمیں مل کر ہی سلجھانی ہیں۔ اور جنید نے اسے چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ اسے اچھا لگا تھا کہ وہ اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اپنا بری کا چمچماتا ہوا جوڑا نکال کر وہ ثانیہ کے کمرے میں لے کر گئی۔ جب ثانیہ منہ بسورتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی اگر آپ نے احسان کرنا ہی ہے تو پھر مجھے اپنی مرضی کا لینے دیں، اور وہ خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ ثانیہ اس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ اس نے ہلکے پرپل کلر کا کامدار جوڑا اٹھا لیا۔ بھابھی یہ مجھ پر بہت اچھا لگے گا، میں یہ رکھ لیتی ہوں۔ اور وہ جوڑا وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے کتنی محبت سے اس کے لیے سلوایا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ویسے بھی یہ کافی خوبصورت ہے۔ جنید نے اس کی خوشی دیکھتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور ثانیہ جھٹ سے وہ پرپل کلر کا جوڑا لے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے اپنی بیوقوفی میں ان کو ایک نئی راہ دکھا دی تھی۔ اب جب بھی انہیں ضرورت ہوتی وہ فوراً اس کے کمرے میں آ جاتی۔ بھابھی اگر پہننے کے لیے آپ اپنا پنک کلر کا جوڑا کچھ دیر کے لیے دے دیں تو کبھی انہیں گولڈن پسند آ جاتا تو اسے لے جاتی۔ وہ پہننے کے بعد واپس کر دیا کرتی تھیں، لیکن اس کے اپنے بدن پر سجتے ہوئے ان میں جو چمک آنی تھی وہ چمک اب زائل ہو چکی تھی۔ اس کے شوہر نے انہیں ایک بار بھی ان چمکتے دھمکتے جوڑوں میں نہیں دیکھا تھا، اور صرف 20 دن کے بعد ہی جنید نے ایک شام اسے کہہ دیا، تم اسکول کب سے جوائن کر رہی ہو؟ لگتا تمہیں کافی چھٹیاں تھیں۔ وہ ہونک بنی اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ نہیں، میں نے تو اسکول چھوڑ دیا ہے۔ جنید کے ساتھ ساتھ رضیہ بیگم نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب اسکول چھوڑ دیا؟ اسکول جاؤ، اب چھوڑ دو گی تو گھر کے معاملات کون سنبھالے گا؟ ویسے بھی تمہیں میرا سپورٹیو ہینڈ بننا چاہیے۔ اس بندھن میں بندھنے سے پہلے جو سب سے پہلے خوشی اسے موصول ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ شادی کے بعد جاب نہیں کرے گی۔ اسے معمولی تنخواہ پر رات دن کی چک نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اب وہ ایک بار پھر اسی دلدل میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ جنید، گھر کے کام کاج؟ اس سے پہلے کہ وہ اسے سمجھاتی جب رضیہ بیگم نے اس کے بات کو ٹوک دیا۔ کون سے کام کاج؟ کرن، تم تینوں بچیاں مل کر کام دیکھ تو لیتی ہو، اور ویسے بھی صبح فجر کے بعد گھر کی صفائی ہو جائے گی، اور کھانا تو ویسے بھی رات کو بن جاتا ہے۔ بچے ہوئے سالن کے ساتھ تم آ کر بھی روٹیاں بنا سکتی ہو۔ ان غیر معمولی کاموں کے لیے تم اپنی جاب کیوں چھوڑنا چاہتی ہو بچے؟ انہوں نے اپنے میٹھے لہجے میں ہی اسے مات دیتے ہوئے یہ بات جنید کی سماعتوں میں ڈیل دی تھی کہ گھر میں ایسا توجہ طلب کوئی بھی کام نہیں ہوتا جسے سر انجام دے کر وہ تھک جائے۔ اس رات جنید ایک بار پھر اس کے قریب چلا آیا۔ اس کی گردن پر اپنے لب جماتے ہوئے جنید نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کبھی تم بھی ان چمچماتے ہوئے کپڑوں میں سے کوئی سوٹ پہن کر ہلکا پھلکا تیار ہو جایا کرو۔ ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ اور وہ بس اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ سارا دن گھر کے کام کاج کے بعد وہ اس وقت کمرے میں آتی جب اس کا بدن تھکن سے نڈھال ہو چکا ہوتا۔ اسے اندازہ تھا اس بات کا، لیکن کاموں نے اسے اتنا نڈھال اور مصروف کر دیا تھا کہ آہستہ آہستہ اس نے اس بات پر توجہ دینی ہی چھوڑ دی۔ محض 20 دنوں میں اسے یہ احساس ہو گیا کہ اس سے اچھا تھا کہ وہ اپنے والدین کے گھر ہی کنواری رہتی۔ کم سے کم ذمہ داریوں کا بوجھ تو کم تھا۔ کام کے دوران وہ ہلکے پھلکے تانے بھی سن لیا کرتی، جسے تحمل سے برداشت کر کے وہ ان کا کوئی رد عمل بھی نہیں دیتی تھی۔ جنید، 10-15 ہزار کی اس جاب میں جتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویسے بھی آپ اچھی جاب کر رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور جنید نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ضرورت ہے؟ ضرورت کیوں نہیں ہوگی بھلا؟ ہم پر بڑی ہوئی ذمہ داریوں کو دیکھ لو۔ ابھی ثانیہ اور سمینہ کی شادیاں بھی کرنی ہیں، ان کا جہیز، اور پھر ہمارے اپنے بچے ہو جائیں گے۔ ابھی تو وقت ہے کہ ہم مل کر کام کی جانب فوکس کریں تاکہ ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائیں۔ اور جنید کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے کی پھیکی پھیکی رنگت سے بھی جنید کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی۔ محض 22 سالوں میں اس نے کیا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اگلے دن ہی اس نے اسکول میں ایک بار پھر جا کر اپلائی کر دیا۔ اس کی محنت کی وجہ سے اسے ایک بار پھر وہی جاب مل گئی، اور اب زندگی ایک نئی روٹین پر چل نکلی تھی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی وہ ناشتے کی تیاریوں میں لگ جاتی۔ جلدی جلدی سے ناشتہ نپٹا کر وہ گھر کی صفائی کرتی، اور پھر بھاگم بھاگ اپنی تیاری جنید اسے راستے میں چھوڑ دیتا، اور کچھ فاصلہ پیدل طے کرتے ہوئے وہ اسکول پہنچ جاتی۔ اکثر جنید سے اجازت لے کر وہ ہفتے کی شام اپنے مائکے چلی جاتی، اور پھر اتوار کی صبح ہی جنید اسے جا کر لے آتا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ اسے وہاں کوئی یاد کرتا ہوگا، بلکہ اس کے نامکمل کام ہی انہیں اس کی یاد دلاتے ہیں۔ جہاں آہستہ آہستہ اسے رضیہ بیگم کی ہلکی پھلکی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہیں اب ثانیہ اور سمینہ بھی کافی بار اس سے بدتمیزی سے پیش آتی۔
کافی دفعہ ان کے سخت لہجے پر بھی وہ خاموش ہو جاتی۔ ان کے ہر حکم کو تسلیم کرتے ہوئے وہ صرف انہیں یہی احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ ان کے لیے سگی بہنوں سے کم نہیں ہے، اور یہی احساس دلاتے نہ جانے کب خود اپنا احساس کرنا وہ بھول گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کبھی کبھار رضیہ بیگم کے لیے تنخواہ ملنے پر چادر کا تحفہ لے آتی تو کبھی ثانیہ کے لیے کپڑے، اور سمینہ کا موڈ بن جاتا، بھابھی اب آپ فرق بھی کرنے لگی ہیں، میں آپ کی بہن نہیں ہوں کیا؟ اور وہ مسکراتے ہوئے اگلے روز اس کے لیے بھی لے کر چلی آتی۔ یہ بھی ایک عادت تھی جو اس نے ان کی رگوں میں انڈھیل دی تھی، اور اب ہر تنخواہ پر ان کی ڈیمانڈیں شروع ہو جاتی۔ یہ بات اس نے تسلیم کی تھی کہ جنید اس سے پیسوں کے معاملے پر بحث نہیں کرتا، اگر کبھی اسے ضرورت ہو تو وہ اسے مانگ لیا کرتا، ورنہ اس کی تنخواہ کے سارے پیسے وہ اس کے پاس ہی چھوڑ دیتا۔ اگر کبھی کبھار وہ بھولے سے اپنے لیے کوئی چیز خریدتی تو گھر میں وبال آ جاتا۔ جنید کے علاوہ گھر کے سبھی لوگ ہی اس سے سوال و جوابات شروع کر دیتے۔ بھلا اس کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہی تو ساری چیزیں بلا وجہ رکھی ہوئی ہیں۔ اور وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی جاتی۔ شاید اس نے خود ہی ان لوگوں کی عادتوں کو بگاڑ دیا تھا۔ اس روز وہ دوپہر کے وقت گھر آئی تو جنید اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ وہ کمرے میں جانے لگی جب ثانیہ نے اسے ہلاتے ہوئے دروازے پر روک لیا۔ اب رک جائیے، مجھے بھائی سے ضروری بات کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ کمرے میں جانا۔ اور وہ ہکا بکا کمرے کے دروازے پر کھڑی رہ گئی۔ یہ کیا طریقہ تھا اس کا؟ اپنا کمرہ اور اس کا اپنا شوہر، جبکہ اس کی نند اسے کمرے میں جانے سے روک رہی تھی کہ اسے اپنے بھائی سے ضروری بات کرنی۔ کیا ہو گیا ہے ثانیہ؟ میں کوئی پرائی نہیں ہوں، اور ویسے بھی یہ میرا کمرہ ہے، تو میری موجودگی میں بھی جنید سے بات کر سکتی ہو۔ اور رضیہ بیگم نے یہ سنتے ہی اسے سخت نظروں سے گھورا۔ کرن، یہ آداب نہیں ہے، ان کا رشتہ تم سے پہلے ہے، اور ویسے بھی تمہیں بہن بھائیوں کے درمیان آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کچھ دیر کے لیے رک جاؤ۔ اگر وہ اپنے بھائی کے ساتھ اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے بچے؟ وہ آہستگی سے لاؤنج میں ہی بیٹھی رہ گئی۔ وہ کتنی دیر دروازے کو دیکھتی رہی جب ثانیہ کمرے میں جنید کے ساتھ رہی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ثانیہ اسے کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پوچھنے پر بھی جنید اسے یہ بات نہیں بتائے گا، لیکن اب اسے اندر ہی اندر یہ وہم تنگ کرنے لگا تھا۔ کافی دیر کمرے میں رہنے کے بعد ثانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی باہر نکلی، اور اس نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور سرخ رنگت کو دیکھ لیا تھا۔ تبھی وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ جنید موبائل پر مصروف تھا۔ وہ سلام کرتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کیا کہنے آئی تھی آپ سے ثانیہ؟ اور جنید نے ترش نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے گھورا۔ تم سے مطلب؟ کیا میں تمہاری باتوں کو ثانیہ سے ڈسکس کرتا ہوں؟ کیا ہمارے درمیان گزرا وقت آپ کو ثانیہ سے ڈسکس کرنا چاہیے؟ اس نے الٹا سوال کر دیا، اور جنید اس کے غصے سے تپے ہوئے سرخ چہرے کو دیکھتا رہا۔ تمہیں مسئلہ کس بات سے ہو رہا ہے؟ ثانیہ کے اس کمرے میں موجودگی پر یا اپنی تھکاوٹ پر؟ مجھے صرف آپ کی بے رخی سے مسئلہ ہے جنید۔ آپ میری اس گھر میں حیثیت جاننے کے باوجود مجھ سے باتیں چھپاتے ہیں۔ وہ اٹھ کر چینج کرنے چلی گئی، اور اس کی ناراضگی پر بھی جنید نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کچن میں جاتے ہوئے اس نے روٹیاں بنا کر سالن گرم کیا، اور سب کو کھانا سرو کرنے کے بعد جنید کے پاس چلی آئی۔ آپ بھی اٹھ کر کھانا کھا لیں۔ چاہے وہ کتنی بھی لیٹ ہو جایا کرتے، لیکن اس کے آنے سے پہلے کوئی بھی کھانا نہیں بناتا تھا، بس ہلکی پھلکی میگی نوڈلز بنا کر وقت گزار لیا کرتے، اور پھر اس کا انتظار۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی اندر جا کر لیٹ جائے، نہ بنائے ان لوگوں کے لیے کچھ بھی، لیکن پھر اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان لوگوں سے بدمزگی پیدا کر رہی، اس لیے مجبوراً اٹھ کر کھانا بنا دیتی۔ وہ شام اسے جنید نے خود ہی کہہ دیا، آج تمہیں آنٹی کے گھر نہیں جانا تھا، اور وہ جنید کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا مجھے زبردستی بھیجنا چاہتے ہیں آپ؟ اور جنید اچھا خاصا گڑبڑا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم ہر ہفتے کی شام کو جاتی ہو تو اسی لیے میں نے پوچھ لیا۔ نہیں، آج میں نہیں جا رہی، آج میں یہیں رہوں گی۔ وہ بھی اپنی ضد پر قائم رہی۔ شام تک وہ جنید کا بدلا رویہ دیکھتی رہی۔ یہ بات اس نے بددرجہ نوٹ کی تھی کہ رضیہ بیگم اسے جنید کے سامنے اکثر اس بات پر ٹوک دیتی ہیں کہ وہ بند سنور کر رہے، لیکن جب بھی وہ اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے جاتی ہے یا پھر نیند کے آنے سے پہلے بننے سنورنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے کسی ایسی کام میں لگا دیتی ہے جس سے بمشکل وہ جنید کے آنے کے بعد نکل پائے۔ وہ گھر میں عجیب و غریب تبدیلی نوٹ کر رہی تھی۔ گھر میں شاید کوئی خفیہ مہم چل رہی تھی جس کی وجہ ثانیہ اور اس کے ہونے والے سسرالی رشتہ دار تھے۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس گھر کی باتوں کو کیوں چھپایا جاتا ہے۔ کیا وہ صرف ایک ملازمہ ہے جو خود پر جبر کرتے ہوئے ان لوگوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرے، گھر، اسکول، اور پھر ان لوگوں کا دل جیتنے کے لیے جتن کرے، اور جب وقت آئے اس گھر کے معاملات کا تو وہ پل بھر میں ہی غیر بن جائے؟ ایسی غیر لڑکی جس سے گھر کی باتوں کو چھپایا جائے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر جنید کو اس بات سے آگاہ کرے، اسے احساس دلائے کہ وہ اس کی بیوی ہے،
اور گھر میں صرف ایک کام کرنے والی ملازمہ کی حیثیت سے موجود نہیں ہے، بلکہ اس گھر کی بہو ہونے کی وجہ سے ہر فرض میں اولین درجہ رکھتی ہے۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ جنید کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ جنید آہستہ آہستہ اسے کھینچا کھینچا رہنے لگا تھا۔ ان کی شادی کو صرف 5 ماہ ہو چکے تھے اور ان کے درمیان ازدواجی تعلقات بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ کبھی مہینے میں 2-3 بار ہی جنید اس کے قریب چلا آتا اور وہ اس بات پر بھی قناعت کرتے ہوئے خاموش ہو جاتی۔ شاید اس کا جرم یہی تھا کہ اسے اس حد تک خاموشی اختیار نہیں کرنا تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ غلطی کہاں پر ہو رہی ہے، کہاں پر اس سے معاملات نہیں سلجھ پا رہے جو وہ مزید ہی الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ جنید کو کافی بار اس نے خود کے قریب آنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے مسترد کرتے ہوئے اس سے دور ہو جاتا۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہی جنید؟ اس روز اس نے نم آنکھوں سے پوچھ لیا، جب جنید نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے روکھے سے لہجے میں اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے مزید غمزدہ کر دیا۔ محبت قائم رکھنے کے لیے صرف ایک انسان کو ہی جتن نہیں کرنے پڑتے کرن، دوسرا انسان بھی ہاتھ پیر مارتا ہے۔ میں آج بھی تمہیں وقت دیے بیٹھا ہوں کہ تم خود میں سدھار پیدا کرو۔ اور وہ اسے دیکھتے ہوئے چیخ پڑی، میں نہیں جانتی کہ آپ اور کون سا سدھار چاہتے ہیں۔ میں نے خود کو آپ کے لیے تباہ کر لیا ہے جنید۔ میں نے اپنی جانب سے غافل ہو کر آپ اور آپ سے منسلک رشتوں کے بارے میں سوچا ہے، اور آپ ابھی بھی یہ شکوہ لیے بیٹھے ہیں کہ میں آپ سے محبت قائم کرنے کے لیے جتن کروں۔ اور جنید اس کی خالی خالی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ سونے سے پہلے اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ صبح ثانیہ کے سسرالیوں کی دعوت ہے، اس لیے چھٹی لے کر گھر میں ہی رہنا بہتر ہے۔ اچھا مینیو رکھتے ہوئے سب کچھ ان کا پسندیدہ بنانا تاکہ کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے چیخ چیخ کر کہہ دے کہ اگر ثانیہ کے سسرال والے آ رہے ہیں تو اسے کیا ضرورت ہے ان کے درمیان خود کو اچھا ثابت کرنے کی۔ یہ ثانیہ اور اس کے رشتہ داروں کا معاملہ ہے اور وہ خود سلجھائے۔ زندگی اس نے گزارنی ہے، کرن نے نہیں۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پائی اور خاموشی سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوتے رہے اور وہ بس خالی خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ نہ جانے کب نیند اس پر حاوی ہوئی اور وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے سوتی چلی گئی۔ صبح کا دن سب سے زیادہ مصروف تھا۔ اس نے سب کچھ ہی بہترین بنایا، بہترین طریقے سے گھر کی صفائی کی۔ تبھی وہ لوگ آ گئے۔ آج اس نے عجیب و غریب چیز کو نوٹ کیا تھا۔ جنید ان کی جانب جھکتا چلا جا رہا تھا۔ اتنا جھکاؤ اس نے آج سے پہلے نوٹ نہیں کیا تھا۔ سب کچھ ان کی پسند کا ہونے کے باوجود اسے بار بار یہی فکر تھی کہ کچھ مس نہیں ہونا چاہیے، دیکھنا کچھ رہ نہ جائے، اور وہ بار بار اسے مطمئن کرتے ہوئے کہہ دیتی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں سب کچھ سنبھالتی چلی آئی ہوں اور اچھی طرح جانتی ہوں کہ کیسے سنبھالنا ہے، آپ بس ریلیکس ہو جائیے۔ ثانیہ کی نند، اس کا دیور، اس کا منگیتر اور ساس سسر، ایک اس کے علاوہ سب لوگ ہی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کہکے، رنگ، روشنی، باتیں، ہنسی، سب کچھ تھا، اور اس سب کے باوجود وہ کچن میں کھڑی ساری چیزوں کو ترتیب دے رہی تھی اور مہمانوں کے سامنے کتنی آسانی سے رضیہ بیگم نے پلاؤ سے ڈھکن اٹھاتے ہوئے کہہ دیا، یہ بھی ضرور ٹیسٹ کریں۔ ثانیہ پلاؤ اتنا بہترین بناتی ہے کہ میں چاہتی ہوں جب بھی مجھے پلاؤ کی خواہش ہو تو میں ہمیشہ اسی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھاؤں۔ اور ثانیہ ان کے سامنے تراتی چلی گئی۔ کرن نے نظریں اٹھا کر ثانیہ کی نند کی جانب دیکھا۔ کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ لائٹ پنک کلر کے شلوار قمیض میں دوپٹہ کندھوں پر ڈالے وہ کھلا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ اس نے موٹے موٹے سے نقش میک اپ کی دبیز تہنے چھپا لیے تھے۔ اپنے نرم و نازک بالوں کو بار بار کندھے پر سلجھاتے ہوئے جنید کو مسکراتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور جنید بھی اس کے سامنے کباب کو ترتیب دے ہوئے مسکرا کر کچھ مزید لینے کی خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے بس یہ منظر دیکھا اور پلکوں کو جھکا لیا۔ اس کے ذہن میں ایک دم سے ہی کلک ہوا اور سارا منظر اس کے سامنے واضح ہو گیا۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ غلطی کہاں ہو رہی، اور یہ غلطی اتنی بڑی تھی کہ اسے فراموش کر دینے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے خود پر جی بھر کر حیرت ہوئی، آخر کوئی اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ اور اب وقت آ چکا تھا اس غلطی کی تلافی کا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ عجیب طریقے سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور کتنی ہی دیر دیکھتی رہی۔ اسے خود پر جی بھر کر غصہ آیا۔ دل چاہا کہ وہ اپنے منہ پر در پہ در تھپڑ مارے، لیکن محبت ظاہری شکل و صورت کے احساسات سے مبر ہوتی ہے۔ محبت تو دل سے کی جاتی ہے۔ اس شخص کو پا لینا ہی محبت ہے جو آپ کی دھڑکنوں کے احساسات میں رہتا ہے، جو آپ کی سانسوں کو منتشر کر دینے کی سکت رکھتا ہو۔ محبت کو پا لینے کے بعد کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اس کے دل نے ایک ہلکا سا جواز دیا اور وہ تلخی سے مسکرا دی۔ وہ اپنے دل کی اس خوش فہمی کو بھی ختم کر دینا چاہتی تھی
اور اس روز وہ جان بوجھ کر جنید کی باہوں میں جھول گئی۔ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں اور جانتی ہوں کہ آپ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے جنید کے لبوں کو چھوا۔ جب جنید نے اسے خود سے دور دھکیل دیا، تم کس محبت کی بات کرتی ہو؟ وہ محبت جسے تم نے خود ہی مدفن کر دیا، یا وہ محبت جسے تم نے ذمہ داریوں کی دبیز تہ میں لپیٹ کر کسی ایسی جگہ چھپا دیا جہاں سے نکالنے کے لیے ذمہ داریوں کے بوجھ سے نپٹنا پڑے؟ تم نے کبھی خود کو دیکھا ہے؟ تمہارے قریب آنے کو دل نہیں چاہتا، تم سے بدبو آتی ہے مجھے کرن، ایک ایسی غلیظ بدبو جو مجھے تمہارے قریب نہیں آنے دیتی۔ بے اختیار ہی اس کے دل نے دھڑکتے ہوئے شور مچایا اور ساری خوش فہمی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ عورت سب سے زیادہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہتی ہے کہ اس کے شوہر کو اس کی سیرت دیکھنی چاہیے، صورت سے فرق نہیں پڑتا۔ شاید صورت شادی کے اولین دنوں میں تھمائی ہوئی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتی۔ اچانک کتنے دن تم نہاتی نہیں ہو، شیو نہیں کرتی، اپنے روکھے براؤن بالوں کو دیکھا ہے جو کنڈلیوں کی صورت تمہارے کندھوں پر پڑے رہتے ہیں، اور تمہارے یہ ہونٹ جنہوں نے سیاہی کی ایک تہہ کے نیچے چھپ کر خود کو ہمیشہ کے لیے چھپا لیا ہے، اور تمہاری آنکھیں جن میں مکمل طور پر پلاہٹ جم چکی ہے۔ کیا اس صورت میں دل چاہتا ہے کہ تمہارے قریب آؤں، تمہیں سراہوں یا تم سے محبت کے چند بول بولوں؟ تم نے اپنی ذمہ داریوں کو تو نبھا لیا لیکن خود کو کھو دیا، اور مجھے اچھا نہیں لگتا اس حال میں تمہارے قریب آنا۔ مجھے معاف کرو۔ سختی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ تلخی سے بیڈ پر لیٹ گئے۔ اگلا دن اس کی شادی کو پورا 1 سال ہونے والا تھا۔ کل کے ہی روز تو وہ دلہن بن کر اسی بیڈ پر براجمان تھی۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ بت کی طرح ساکت اس کی باتوں کو سنتی رہی، اور پھر مرجھائے ہوئے اسے بیڈ پر اوندے منہ لیٹ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ وہ پوری رات ہی وہ رت جگہ کا شکار رہی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے بیگ اٹھایا اور اسکول چلی گئی، اور اسکول میں جاتے ہی وہ رابعہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے بتاؤ، کیا مجھ سے ناگوار بدبو آتی ہے؟ اس نے رابعہ سے پوچھا، اور رابعہ اسے دیکھتی رہی۔ اس کی پھیکی اور سرخ آنکھوں سے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ کہاں تک جا پہنچا ہوگا۔ وہ جو پہلے ہی جنید کے سخت رویے کی وجہ سے مرجھائی رہتی تھی، آج حد سے زیادہ مرجھائی ہوئی تھی۔ رابعہ نے آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ حقیقت ہے کہ تم نے خود کو کھو دیا ہے۔ جنید نے تم پر ذمہ داریوں کا بوجھ لاد دیا، تو غلطی تمہاری بھی ہے۔ تم نے عادتاً اپنے سسرال والوں کو اپنی اچھائی کی طرف مائل کیا، اور اپنی اچھائی کو ان کی عادت بنا ڈالا۔ اس حساب میں تم خود کو کہیں کھو چکی ہو۔ تمہارا وجود گم ہو گیا ہے کرن۔ خود کو دیکھو، خود پر توجہ دو، اپنی اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرو، اور اپنے شوہر کو پالو۔ شوہر کے دل میں موجود پہلی محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اس پر وقتی طور پر بدگمانیوں کی تہ جم چکی ہے، لیکن وہ کبھی مر نہیں سکتی، اور تم جنید کی پہلی محبت ہو۔ ایسی محبت جس سے اس نے لفظوں سے تشکیل دیتے ہوئے اپنے دل کے کونوں قدروں میں جمع کیا، اور پھر اسے پانے کے لیے رضیہ بیگم سے ٹکر لے لی۔ سوچو، وہ زندگی میں پہلی بار اگر کچھ پانے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ تم تھی۔ ایک بار پھر وہ تمہیں ہی پانے کے لیے ان سب کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اور اسی روز وہ بیگ کو تھامتے ہوئے سیلون چلی گئی۔ کچھ بھی نیا نہیں تھا، صرف چند نوٹ جو اس نے جنید کے لیے چھپا کر رکھے تھے، تاکہ بوقت ضرور اس کے ہاتھ میں تھما کر اس کے سامنے اچھی بن جائے، یا پھر ثانیہ کے لیے ایک مہنگا تحفہ دے کر اس کی آئیڈیل بھابھی بن جائے۔ لیکن آج اس نے وہ سارے نوٹ نکالتے ہوئے سیلون والی کے ہاتھ میں تھما دیے۔ ایک بہترین مساج، بالوں کی کٹنگ، چہرے کی تراش خراش، ہلکا پھلکا میک اپ، اور اس کے بعد وہ مارکیٹ چلی آئی۔ رابعہ نے چند شوخ رنگوں کے جوڑے اس کے لیے منتخب کیے، جنہیں وہ خریدتی چلی گئی۔ اسے جنید کے پسندیدہ رنگوں کا اندازہ تھا۔ بڑے جھمکے، خوشبو، چوڑیاں، سینڈلز، سارے نوٹ لگ گئے۔ لیکن اس روز اس نے خود کو پا لیا تھا۔ اسے اب اسی راہ پر چلنا تھا، ایک ایسی راہ جہاں وہ اپنے گمشدہ جنید کو پا سکتی تھی۔ وہ اس سے لڑ نہیں سکتی تھی، اس سے بحث نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس پر بے وفائی کا لیبل لگا سکتی تھی۔ وہ اسے اپنی جانب راغب ضرور کر سکتی تھی۔ تبھی خدا نے عورت کو حسن سے آراستہ کیا ہے، تاکہ اپنے حسین ہتھیاروں کو استعمال کر کے وہ شوہر کو زیر کر دے، اپنے بناؤ سنگار کے ذریعے وہ اسے اپنی جانب متوجہ کرے۔ چھٹی کے بعد وہ گھر آئی تو رضیہ بیگم ثانی اور سمینہ کی نظروں میں حیرت کو بھانپتے ہوئے بھی وہ خاموش رہی۔ جلدی سے کام نپٹا لینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ جنید کے آنے سے پہلے ہی اس نے اورنج کلر کا انارکلی فراک زیب تن کر لیا۔ اپنے خوبصورت لیئرز میں کٹے گئے بالوں کو اس نے کندھے پر گرا لیا۔ ہلکی ہلکی لپسٹک کے ساتھ اس نے خود پر خوشبو کا چھڑکاؤ کیا، کمرے کو خوبصورتی سے آراستہ کیا، اور کینڈلز کے ساتھ ساتھ سائڈ ٹیبل پر ایک ریڈ ہارٹ شیپ کیک بھی سجا دیا۔ تبھی اس نے باہر سے جنید کی آواز کو سنا تھا۔
رضیہ بیگم کے پاس بیٹھا اس نے تھکے ہوئے لہجے میں چائے طلب کی تھی۔ اس نے پہلی بار اس بات کو نوٹ کیا تھا کہ وہ اب گھر آنے کے بعد اس کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ ثانیہ، جاؤ بھابھی کو بلا کر لاؤ تاکہ جنید کے لیے چائے بنا دے۔ ثانیہ نے اس کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے آگاہ کیا کہ چائے بنانے کے لیے اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور وہ تلخی سے مسکرا دی۔ اب اس نے ان سارے رویوں کو برداشت تو کرنا تھا، لیکن خود پر حاوی نہیں ہونے دینا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر آئی اور جنید کو مسکراتے ہوئے سلام کیا، جو اسے دیکھتے ہی ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ وہ اس کی نظروں کے ارتکاز کو سمجھ چکی تھی، لیکن ابھی وہ اس پر توجہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لے آتی ہوں۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہ کچن کی جانب بڑھنے لگی جب اسے رضیہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ ارے بیٹا، کہیں جانا تھا جو تم نے اتنا بھاری لباس پہن لیا؟ بالوں کو جھٹکتے ہوئے وہ پیچھے مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں آنٹی جی، آج ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، ہماری شادی کی پہلی سالگرہ، تو اسی لیے میں کچھ تیار ہو گئی تاکہ ہم اسے بنا سکیں، اور پھر پلٹتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ چائے بنا کر وہ واپس آئی جب رضیہ بیگم نے بوکھلاتے ہوئے اسے ایک اور حکم دے دیا، کھانا بھی بنا دیتی۔ آج کھانا بنانے میں بھی تم نے دیر کر دی ہے، جنید بھی آ چکا ہے، جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے کھانا بنا لو۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ وہ پہلے کی طرح بوسیدہ لباس میں رہے اور کچن میں گھس کر کھانا پکانا شروع کر دے، جبکہ اس نے تحمل سے مسکراتے ہوئے کہا، آنٹی ہم 3 لڑکیاں ہیں تو کھانا بنانے میں دیر نہیں لگے گی، میں جلدی سے بریانی بنا لیتی ہوں، سمینہ قورمہ بنا لے، اور ثانیہ تم جلدی سے روٹیاں بنا لینا، پھر ہلکے پھلکے کاموں کے ساتھ مزہ بھی آئے گا اور کھانا بھی جلدی تیار ہو جائے گا۔ وہ اس سے پہلے کہ ٹال مٹول کرتی، جب جنید نے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ دیا، ہاں بھائی جلدی کرو، بھوک بھی کافی لگی ہے، کھانا جلدی تیار کرو۔ دراصل بھائی آج میری طبیعت کافی خراب تھی اور آپ کی شادی کی سالگرہ بھی ہے، تو آج کھانا باہر سے آرڈر کر دیں، سمینہ نے کہہ دیا، اور جنید خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی توقع کے عین مطابق کھانا باہر سے آ گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کی نظروں کا مرکز رہی، وہ جنید کے خود پر پڑتی ہوئی نظروں کو محسوس کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ فوراً ہی اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کا رومانوی ماحول اور سجی سنوری بیوی اس پر شدت سے اثر ہو رہی تھی۔ وہ اندر آ کر نرمی سے اس کے قریب چلی گئی اور جنید نے اس کی کمر سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ ایک عرصہ بیت گیا ہے، میں نے محبت کو محبت کے رنگوں میں ڈوبے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس نے اتراتے ہوئے جنید کے کندھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے معاف کر دیں جنید، آپ کی محبت ذمہ داریوں کے بوجھ میں دب گئی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ محبت کے رنگوں سے سجی ہوئی خوبصورت لگتی ہے۔ آج کے بعد صرف اتنی ہی ذمہ داریاں نبھاؤں گی جتنی مجھ پر فرض ہیں، اور آج کے بعد انہی لوگوں کے دل میں اچھی بننے کی کوشش کروں گی جنہیں میرے کچھ کیے بنا ہی احساس ہو کہ میں اچھی ہوں۔ اس روز اس نے حقیقت میں جنید کی محبت کو اپنے اوپر برستا ہوا محسوس کیا۔ ایک پل میں ہی تو نہیں، لیکن آہستہ آہستہ مستقل مزاجی سے وہ بدل گئی، اور اس کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جنید کی محبت کے رنگ بھی بدلتے چلے گئے۔ ثانیہ جنید کو اپنی نند کے لالچ میں ڈال رہی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کی خواہش تھی کہ جنید ایک بار پھر نکاح کرے ثانیہ کی نند کے ساتھ، تاکہ ثانیہ کے قدم سسرال میں جانے سے پہلے ہی مضبوط ہو جائیں۔ وہ اس بات پر بھی خاموش رہی، اس کا بولنا بنتا ہی نہیں تھا۔ جنید نے خود ہی ماں کو انکار کر دیا۔ عورت محبت کے رنگوں سے گندی ہوئی ہی خوبصورت لگتی ہے۔ خود پر ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ مسلط کریں کہ ذمہ داریاں آپ پر حاوی نہ ہو جائیں۔ آپ ذمہ داریوں پر حاوی ہوں، انہیں خود پر غالب مت ہونے دیں، اور ذمہ داریوں کے بوجھ میں دب کر کبھی بھی شوہر کی محبت کو مت بھولیے، کیونکہ ایک عورت کا سب سے بڑا ہتھیار حسن ہے، جو بڑے سے بڑے مرد کو زیر کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔